اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اس بدترین سکینڈل کی، جس میں صرف ایک ایپ سے لون لینے کی وجہ سے راولپنڈی کا معصوم رہائشی محمد مسعود اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کیسے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ملک میں کیسی کیسی ایپس متعارف کروائی جا رہی ہیں اور پھر ان کے ذریعے بیچارے معصوم لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ محمد مسعود نے خودکشی کرنے سے پہلے جو آڈیو پیغام اپنی بیوی کے لیے چھوڑا تھا، اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، مگر ہماری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی فری چیز مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگ پڑتے ہیں۔ ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ آگے چل کر ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، جبکہ ملک میں جگہ جگہ فراڈیے گھوم رہے ہیں۔ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو پاگل بنا کر اسی پاگل پن کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کسی نے چوری کرنی ہوتی تو وہ سرے عام گھروں میں گھس کر چوری کر لیتا تھا، یا اگر کسی نے ایک شخص کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا تو وہ پہلے اسے اغوا کرتا اور پھر اس کے گھر والوں کو فون کر کے پیسے مانگے جاتے تھے۔ لیکن اب ایڈوانس چیزوں کا دور ہے، اس لیے ایسے فراڈیے بھی ایڈوانس طریقوں سے چوریاں یا لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک لون ایپلیکیشن بھی ہے۔ پہلی بار جب پاکستان میں لون ایپ متعارف ہوئی تھی تو لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ چلو جی، اب تو ہماری پریشانی ہی حل ہو گئی ہے۔ جب بھی پیسے ضرورت ہوا کریں گے تو لوگوں کی منتیں کرنے کی بجائے ایپلیکیشن سے لون لے لیا کریں گے، پھر بعد میں کچھ سود کے ساتھ واپس بھی کر دیں گے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ لوگوں نے شروع میں بڑے بڑے لون لیے، اور جن لوگوں نے ایسی ایپس بنائی تھی وہ بھی پہلے لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے رہے، لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اصل میں لون ایپس کس لیے متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ اگر آج آپ صرف پاکستان کی بات کریں تو ملک میں بے شمار ایسی ایپس متعارف ہو چکی ہیں جو لوگوں کو 15 سے 20 ہزار کا لون فراہم کر رہی ہیں۔ اب یہ لوگ اپنا دھندا چلا کیسے رہے ہیں؟ سب سے پہلے جب ان کی ایپ پر آ کر کوئی شخص لون کے لیے فارم فل کرتا ہے تو ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنے پر ہی لون ادا کیا جاتا ہے۔ اب پہلے یہ لوگوں سے ان کی پرسنل ڈیٹیلز مانگتے ہیں، جیسے کہ ان کی گیلریز کی چند تصاویر، ان کے واٹس ایپ میسجز کی ساری ڈیٹیل، یہاں تک کہ یہ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جس سے لون لینے والے شخص کے موبائل کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور دینے والے کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ اور لوگ بھی اتنے بے وقوف ہیں کہ 15 سے 20 ہزار فوری طور پر مل جانے کی خوشی میں اپنا سارا ڈیٹا ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لون تو ان کو مل جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد انہیں میسجز اور کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے جو لون لیا تھا اس پر منٹوں کے حساب سے اتنا سود بن چکا ہے، لہٰذا وہ ادا کیا جائے۔ اور جس نے وہ لون صرف کچھ سود سمجھ کر لیا ہوتا ہے وہ چکرا کے رہ جاتا ہے کہ پہلے تو ہمیں اس قسم کا کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ صرف چند ہزار پر اتنا زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب بندہ ان ایپلیکیشنز والوں کو اتنا زیادہ سود ادا کرنے سے منع کرتا ہے تو پھر یہ لوگوں کو اس شخص کی اور اس کی فیملی کی بےہودہ تصاویر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اور پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے پیسے سود سمیت واپس نہ کیے تو آپ کی پرسنل تصاویر پورے سوشل میڈیا پر لیک کر دی جائیں گی۔ آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ اس کی کسی بھی ویب سائٹ پر صرف ایک تصویر ڈالیں تو چند منٹوں میں آپ کی تصویر یا تو برینا بھی ہو سکتی ہے یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا عجیب و غریب کام کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ اپنی تصویر کو جس انداز میں بنانا چاہیں صرف چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ لون ایپلیکیشنز والے بھی لوگوں کا پرسنل ڈیٹا جو لوگ لون لینے کے چکر میں بغیر سوچے سمجھے انہیں دے چکے ہوتے ہیں، وہ سب چوری کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور پھر وہ اسے جب چاہیں جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور محمد مسعود کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلے اس نے کسی مجبوری کے تحت لون لیا، اس کے بعد اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا کہ جو آپ نے 20 سے 25 ہزار لون لیا تھا اس پر سود لاکھوں کے حساب سے بن چکا ہے، اور اگر ادا نہ کیا تو نہ صرف تمہاری بہن بیٹی بلکہ تمہاری بیوی کی بھی پرسنل فوٹوز پوری دنیا میں پھیلا دی جائیں گی۔ مسعود نے ایک ایپ سے لون 13,000 اور ایک ایپ سے لون 22,000 لیا تھا اور اس کا سود بنا پورے 8 لاکھ روپے۔ تو آپ خود بتائیں کہ جس نے 35,000 قرض لیا ہے اس کا 8 لاکھ واپس کرنے کا حق کیسے بنتا ہے؟ اب اس بیچارے کو دھمکیاں دے دے کر اتنی ذہنی اذیت پہنچائی گئی کہ اس نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔
सिर्फ चंद हजार उसने लिए थे जो उसकी मौत का सबब बन गए। ना सिर्फ उसकी दुनिया खत्म हुई बल्कि पीछे जो उसकी माँ, बीवी और छोटे छोटे बच्चे उसका आखिरी सहारा थे, उनकी दुनिया भी उजड़ गई। मरने से पहले उसका आखिरी ऑडियो पैगाम था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो कहता है कि ना मैं एक अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बाप और ना ही अच्छा बेटा, लिहाजा मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। मुझे जिन लोगों को सूद देना है उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जितनी अजियत से गुजर रहा हूं लफ्जों में बताना मुश्किल है। मेरे जाने के बाद मेरे मोबाइल से सिमें निकाल कर बंद कर देना। मेरे लिए इस दुनिया से जाना ही आखिरी रास्ता बचता है। अब उसकी बीवी बताती है कि मेरे शौहर की नौकरी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से हमें मजबूर होकर ऐप से कर्ज लेना पड़ा। जब हमारे लिए वापस करना मुश्किल हो गया तो इस पर सूद बढ़ते बढ़ते 8 लाख तक जा पहुंचा। आप जानकर हैरान होंगे कि हाल ही में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया भारत में भी पेश आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले 22 साल तेजास नामी शख्स ने एक लोन ऐप के जरिए कर्ज लिया था, जो वापस न करने पर कंपनी नौजवान को ब्लैकमेल कर रही थी। कंपनी की जानिब से कई बार ब्लैकमेल किए जाने पर नौजवान ने घर में ही अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। तेजास की मौत से 3 दिन पहले उसके वालिद ने एप्लीकेशन के नुमाइंदों से कर्ज अदा करने के लिए मजीद मोहलत लेने और रकम किस्तों में अदा करने की दरखास्त भी की थी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक नौजवान के घर वालों का कहना है कि मंगल के रोज लोन एप्लीकेशन के नुमाइंदे की जानिब से तेजास को कई मरतबा कॉल्स की गई थी और बार बार उसके घर पर चक्कर लगाना और डराना धमकाना भी शुरू कर दिया गया, जिसके बाद वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। खुदकुशी से कबल नौजवान ने अपने घर वालों के नाम एक खत भी छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा कि मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए माजरत चाहता हूं। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और मैं अपने नाम पर मौजूद दीगर कर्जों को अदा करने से कासिर हूं, लिहाजा मैं इस दुनिया से जा रहा हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। अलविदा। नाज़रीन गिरामी, अब यहाँ एक बात समझ आती है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। इस मुल्क का निजाम इस हद तक बिगड़ चुका है और जगह जगह ऐसे बदतरीन काम किए जा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीकों से कश्तियों में सवार होकर दूसरे ममालिक तक पहुंच रहे हैं, जबकि इन बेचारों को भी रास्ते में ही दबो दिया जाता है, यानी कि किसी भी तरह लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा। याद रखें कि जो लोग इन लोन ऐप्स के जरिए बुरी तरह फंस चुके हैं, उन्हें चाहिए कि अपने आप को मजबूत कर लें। चाहे जितना मर्जी आपको ब्लैकमेल किया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपकी तस्वीरें और वीडियोस फैलाएंगे। उनको फैलाने दें, जो वो करते हैं उन्हें करने दें, मगर इन्हें 1 रुपया भी अदा मत करें और खुदारा ऐसे खुदकुशी करने वाले हराम कामों से भी खुद को दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी जिंदगी खत्म होगी बल्कि पीछे जिन्हें आप बेसहारा छोड़कर जाएंगे उनकी दुनिया भी उजड़ जाएगी। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।